أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Let's start today's session. Today what we just gonna do is to discuss deposit and financing side of both the conventional as well as Islamic banks. क्लास के आगाज़ में दुआ फरमा लें, अल्लाह ताला हमारी क्लास को कबूल फरमाए, ना सिर्फ हमारी दुनिया आखिरत बल्कि हमारे माँ बाप की दुनिया आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बनाए, और मेरे दिल से जो भी अल्फाज निकले उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो। आमीन सुम्मा आमीन। So the topic name is, the title is deposit and financing side of conventional as well as Islamic banks. Okay. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So today what we just gonna do is to discuss the deposit and financing side of conventional as well as Islamic banks. Conventional vis-a-vis means in comparison with, like, okay, कि conventional बैंक के मद्दे मुकाबिल कौन है? Islamic banks. तो हम इनकी डिपॉजिट एंड फाइनेंसिंग साइड डिस्कस करने जा रहे हैं आज। सही है? क्यों? वाई? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टॉपिक? बिकॉज यू नो इन शरिया व्यू पॉइंट यू हैव टू डिटरमिन that if you're giving something to someone, you have to determine which contract is involved. For example, if you go to buy bread, for example, so the possession of the bread is being transferred to you and the possession of the money is being transferred from your pocket to his account. Okay, so आप जब ब्रेड ख़रीदने जाते हैं तो ब्रेड की पोजेशन ट्रांसफ़र हो जाती है ब्रेड वाले से आपकी तरफ, और पैसों की पोजेशन किसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है? आपकी तरफ से ब्रेड वाले की तरफ। सही है? तो ये बेसिकली, लेकिन ये पोजेशन क्यों ट्रांसफ़र हो रही है? सेल के कॉन्ट्रैक्ट के तहत, क्योंकि आप सेल कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग। सही है? तो शरीयत का उसूल है, व्हेन यू गिव समथिंग टू समवन यू हैव टू डिटरमिन विच कॉन्ट्रैक्ट इज़ इन्वॉल्व। जब आप कोई चीज़ किसी को दें तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट के तहत दी जा रही है, या आप किसी से कोई चीज़ लें तो मालूम होना चाहिए कौन से कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो चीज़ ली जा रही है। बात वाज़ेह हो रही है? वजह उसकी क्या है? क्योंकि द शरिया रूलिंग्स ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एप्लीकेबल। ओके, ये मैंने देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है, व्हेन यू गिव समथिंग टू समवन यू हैव टू डिटरमिन विच कॉन्ट्रैक्ट इज़ इन्वॉल्व। या फिर आप इसी को इसी अंदाज में भी बोल सकते हैं कि व्हेन द पोजेशन ऑफ समथिंग इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन you have to determine which contract is involved. Why? Because the Sharia rulings of the same contract would be applicable. जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे होंगे तो आपको उसी की शरिया रूलिंग्स अप्लाई होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर गिविंग 10,000 रुपीज़ एज ज़कात, सो ज़कात के ज़रिए भी पोजेशन ट्रांसफ़र हो सकती है पैसे की, isn't it? If you are giving 10,000 rupees as zakat to someone else, so the Sharia rulings of the zakat would be applicable. Fine. You can give sadaqah as well. सदक़ा आपने अभी ईद उल फितर दिया होगा, ईद उल फितर सदक़ा होता है बेसिकली। फाइन। तो so the Sharia rulings of the sadaqat would be applicable. तो सदक़ात हो सकते हैं। फाइन। You can give the gift, basically you can give the gift, that is called hiba, that is called hiba. तो Sharia rulings of the gift would be applicable. Okay, or the possession of something can be transferred through, फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट, मुशारका के ज़रिए भी ट्रांसफ़र हो सकती है। शरिया रूलिंग्स जो है वो सलम के ज़रिए भी ट्रांसफ़र हो सकती है। पोजेशन ऑफ समथिंग इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड टू समवन एल्स, ऐसा ना? तो यू कैन ट्रांसफ़र द पोजेशन ऑफ समथिंग थ्रू लोन एज वेल, ऐसा ना? थ्रू लोन कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। किसी को आपने क़र्ज़ दे दिया तो पोजेशन ट्रांसफ़र हो गई पैसे की। बात वाज़ेह हो रही है? इसी तरह the possession of something can be transferred through so many other contracts as well, isn't it? For example, इस्तिस्ना के ज़रिए भी हो सकती है, या फॉर एग्ज़ाम्पल जो है मुराबहा के ज़रिए हो सकती है। मुराबहा जैसे कि आपको मालूम है सेल के ज़रिए। the possession of something can be transferred through इजारा contract as well. Fine. If you own the house, you are renting your house, what does it mean? The possession of the use of rugby, I mean the possession of the house is being transferred to some other person, ऐसा ना? तो आप घर किसी और के हवाले कर देते हैं रिहाइश के लिए, तो अब जो है ये जो है पोजेशन ट्रांसफ़र हुई इजारा के तहत। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट आएगा, बताने का मकसद ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी की शरिया रूलिंग्स एप्लीकेबल होंगी। दिस इज़ द लॉ बेसिकली, ऐसा ना? दिस इज़ द इस्लामिक लॉ दैट, आई मीन दिस इज़ द शरिया रूलिंग्स दैट when the possession of something is being transferred to another person,
So you have to determine which contract is involved so that the Sharia rulings of the same contract would be applicable. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دے تو زکوٰۃ رہے ہیں لیکن شریعہ رولنگز جو ہیں وہ جو ہے وہ اجارہ کی لگ رہی ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. بات واضح ہو رہی ہے. یا آپ صدقات دے رہے ہیں لیکن شریعہ رولنگز کس کی لگ رہی ہیں, آپ مشارکت کی لگا رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ ہے ہمارے ٹاپک کا. تو بالکل اسی طرح وین یو ڈپازٹ دا اماؤنٹ آف منی ان ٹو دا کنونشنل بینک, fine, when you deposit the amount of money into the conventional bank, so there is a deposit side that is also called the liability side, isn't it? But when you deposit the amount of money into the conventional bank, for example, fine, so you have to determine which contract is involved. The Sharia asks you basically that why you are giving money to the conventional bank, and the Sharia asks the conventional bank as well that why you are receiving the money basically from the depositor. Fine. تو عمل کے لحاظ سے کیا ہے, یہ لون کانٹریکٹ ہے. آپ اگر آپ جو ہیں کنونشنل بینک میں ایسا تو نہیں کریں گے کہ ایچ بی ایل کا دروازہ کھولیں گے اور جو ہے 10 لاکھ روپے جو ہے وہ بالکل یوں کر کے پھینک کر آ جائیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا, بلکہ یو ہیو ٹو گو, یو ہیو ٹو سیٹ, یو ہیو ٹو فل اے فارم, isn't it? So when you are filling the form, you can just look at the back of the form. There is a terms and conditions. So the terms and conditions reveals this thing, shows this thing that you are signing a loan contract in Sharia viewpoint. چاہے آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں کنونشنل بینک میں جا کر ایچ بی ایل میں, یا پھر آپ سیونگ اکاؤنٹ کھلوائیں, یا پھر آپ ٹائم ڈپازٹ یا ٹرم ڈپازٹ اکاؤنٹ کھلوائیں, یا سرٹیفکیٹ آف انویسٹمنٹس لیں, تو سارے کے سارے کانٹریکٹ کس پر ہیں, ایک ہی ہے, دیٹ از کالڈ لون کانٹریکٹ. بات واضح ہو رہی ہے, یہ لون کانٹریکٹ ہے. کچھ لوگوں کو غلط گمان ہے کہ بھائی نہیں یہ تو لون کانٹریکٹ نہیں ہے بلکہ کیا ہے, بلکہ امانت ہے, کیونکہ گھر میں پیسے سیف نہیں تھے تو ہم نے رکھوا دیے تو یہ تو امانت ہو گئی. بھائی دیکھیں شریعہ رولنگس فار امانہ اور لون میں فرق ہے. دیکھیں امانت میں کیا ہوتا ہے کہ if I give you 1000 rupees as amana, so you have to keep that 1000 rupees note separate from the other notes of yours, isn't it? And whenever I just demand for it, you have to give me the same note. You cannot use that, isn't it? اگر میں آپ کو 1000 روپے دوں تو 1000 روپے آپ یوز نہیں کر سکتے. بات واضح ہو رہی ہے, اگر امانتاً میں آپ کو دوں. لیکن اگر میں آپ کو قرض پہ دوں, فار ایگزامپل اگر میں آپ کو قرض پہ دوں 1000 روپے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, صحیح ہے. اور جب قرض کی ادائیگی کا وقت آئے گا اب آپ دوسرا نوٹ مجھے دے دیں گے, مطلب آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو قرض میں اماؤنٹ یوز ہوتی ہے اور امانت میں آپ یوز نہیں کر سکتے ان شریعہ ویو پوائنٹ. تو اگر آپ فار ایگزامپل کنونشنل بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں, چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہو یا سیونگ اکاؤنٹ ہو یا ٹائم ڈپازٹ ہو, تو وہ اس کو یوز کرتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ بیسیکلی امانت نہیں ہے عمل کے لحاظ سے, نمبر 1. نمبر 2, تو یہ امانت نہیں ہے. بیسیکلی امانت ہوتی تو وہ اس کو یوز نہیں کرتا, بلکہ آپ نے جو 10 لاکھ روپے رکھوائے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ میں, تو وہ ایک بالکل الگ سے رکھ دیتا اور اس کو آگے انویسٹمنٹ نہ کرتا, بلکہ وہ اس کو یوز کر رہا ہے اسی دن. سیم ایز سون ایز یو ڈپازٹ دا اماؤنٹ آف منی انٹو دا کنونشنل بینک, دا کنونشنل بینک یوزنگ اٹ, isn't it? So it's loan بیسیکلی, کیونکہ لون کو یوز کر سکتے ہیں, امانت کو یوز نہیں کر سکتے. اور اس بات کو آپ کو پہلے بھی معلوم ہے, پہلے سے معلوم ہے کہ آپ کو you know in advance that as soon as I deposit the amount of money into the conventional bank is using it, isn't it? So it's not amana, it's loan basically. تو شریعہ rulings for the loan would be applicable. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے بزنس کا کانٹریکٹ ہے, ہم نے کنونشنل بینک کو بزنس کرنے کے لیے دیا ہے. دیکھیں بزنس اگر یہ ہوتا تو بزنس کا اصول ہوتا ہے شرکت مطلب شریک مطلب پروفٹ میں بھی شریک اور لاس میں بھی شریک. تو کنونشنل بینک جو ہے وہ جو ہے آپ کو فکس ریٹرن دیتا ہے, مطلب انٹرسٹ دیتا ہی دیتا ہے. تو یہ بیسیکلی بزنس نہ ہوا. بات واضح ہو رہی ہے, یہ لون ہی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل 10 لاکھ روپے جمع کروائے اور کنونشنل بینک نے اس سے چلو بزنس بھی کیا, کوئی جائز بزنس بھی کیا فار ایگزامپل, لیکن دیکھیں ایک کانٹریکٹ ہے آپ کا اور کنونشنل بینک کا, صحیح ہے, وہ تو لون کا کانٹریکٹ ہے. اب اگر کنونشنل بینک نے آپ کے پیسے سے اگر حج بھی کر لیا تو آپ تو پچھلا کانٹریکٹ جائز ہونے والا تھوڑی انٹرسٹ والا. بھائی دیکھیں نا, مسٹر اے نے بی کو فار ایگزامپل جو ہے وہ 10 لاکھ روپے دیے ادھار, صحیح ہے, اس شرط پہ کہ مسٹر بی کیا کریں گے, 11 لاکھ روپے دیں گے. تو بھائی ان کو یہ کانٹریکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کر لیا. اب مسٹر بی نے اس پیسوں سے حج کر لیا, تو بھائی حج کرنے سے مسٹر اے اور بی کا جو معاملہ پہلے والا ہے انٹرسٹ والا وہ جائز تھوڑی ہو جائے گا. بات واضح ہو رہی ہے. تو اگر کنونشنل بینک اس کا بزنس بھی کوئی کرتا ہے تو بیسیکلی ہمارا کانٹریکٹ جو کنونشنل بینک سے ہے پیسے ڈپازٹ کروانے کا وہ جائز تھوڑی ہو جائے گا, وہ تو انٹرسٹ بیسڈ ہے.
वो तो बिज़नेस का नहीं है, क्योंकि अगर बिज़नेस का होता तो लॉस भी शेयर होता, और लॉस तो शेयर होता नहीं है। बात वाज़ेह हो रही है। मतलब कन्वेंशनल बैंक में अगर आपने पैसे जमा करवाए 10 लाख रुपए और आपको महाना जो है वो फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये मिल रहे हैं या फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये मिल रहे हैं, और अगर कभी नहीं मिले तो आप कन्वेंशनल बैंक को सू कर सकते हैं। कन्वेंशनल बैंक ये नहीं बोल सकता मैंने इसको बिज़नेस में लगाए थे, लॉस हो गया तो आप लॉस पास नहीं, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट कन्वेंशनल बैंक से बिज़नेस का नहीं था, बल्कि किसका था, लोन का था। कन्वेंशनल बैंक पे ये लाजिम है कि आपको इंटरेस्ट दे। बात वाज़ेह हो रही है। मतलब एक दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो ये बिज़नेस भी नहीं है, क्योंकि बिज़नेस होता तो लॉस आपकी तरफ शेयर होता, जो कि नहीं होता है कन्वेंशनल बैंक में। तो ये वाली बात। तो ये बेसिकली चाहे आप करंट अकाउंट खुलवाएं कन्वेंशनल बैंक में या सेविंग अकाउंट खुलवाएं या टर्म डिपॉजिट है, एक ही बेसिकली प्रोडक्ट है, दैट इज़ कॉल्ड लोन प्रोडक्ट ऑन डिपॉजिट साइड, ऐसे ना। इसी तरह फाइनेंसिंग साइड, कन्वेंशनल बैंक की फाइनेंसिंग साइड, यहाँ पर तो बेसिकली मॉर्गेजेस, होम हाउस लोन है, सही, ऑटो लोन है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस है जो कि लोन की प्रोडक्ट है, रनिंग फाइनेंस है, ये भी लोन की प्रोडक्ट है, सही है। तो दोनों साइड्स, डिपॉजिट एंड फाइनेंसिंग साइड ऑफ द कन्वेंशनल बैंक इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन इन शरिया व्यू पॉइंट। तो जब ये लोन है, कर्ज है, लोन मतलब कर्ज, तो रूलिंग्स ऑफ द कर्ज वुड बी एप्लीकेबल, और रूलिंग्स ऑफ द कर्ज आर एवरी लोन ट्रांजेक्शन विच डिराइव्स बेनिफिट इज रिबा, है ना, एवरी लोन ट्रांजेक्शन विच डिराइव्स बेनिफिट इज रिबा। तो अब सेविंग अकाउंट में आप पैसे जमा करवाएं, आपको रिबा मिलता है। टाइम डिपॉजिट में, टर्म डिपॉजिट में पैसे जमा करवाएं, रिबा मिलता है। सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट में रिबा मिलता है। अब कोई बोले कि सर मैं क्या करंट अकाउंट में जमा करवा सकता हूँ पैसा, क्योंकि उसमें तो रिबा नहीं मिलता। देखिए इसमें रिबा तो नहीं मिलता, लेकिन आपका पैसा फर्दर सूदी कामों में इस्तेमाल होगा। यहाँ पर फाइनेंसिंग, किसी मुसलमान को बिज़नेस लोन देते वक्त या ऑटो लोन देते वक्त, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इफ़ वन पर्सन इज़ सेलिंग द नाइफ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो शरीयत ने जिम्मेदारी हर नाइफ सेलर पे नहीं डाली कि हर ग्राहक से पूछे कि भाई तुम इससे गला काटोगे किसी का या फिर आलू काटोगे। लेकिन अगर इसको पहले से मालूम है कि as soon as I sell the knife to this person, he's just gonna kill the other person, so would that knife selling be okay then? No, है ना। तो वो नाइफ सेलिंग ज़ाहिर है उसके लिए जायज़ सही नहीं होगी। वजह उसकी क्या है, क्योंकि उसको पहले से मालूम है कि जैसे ही मैंने इसको नाइफ बेची है सामने वाले का गला काट देगा, इसीलिए नाइफ खरीद रहा है। तो जब हमें पहले से मालूम है कि भाई करंट अकाउंट में जैसे ही हम पैसे जमा करवाएंगे हमारा पैसा सेम डे पर फर्दर सूदी कामों में इस्तेमाल हो जाएगा, तो ये भी गुनाह की बात है, तो इससे बचना चाहिए। हालांकि रिबा का गुनाह तो नहीं मिलेगा क्योंकि आपने रिबा नहीं लिया, लेकिन रिबा बेस्ड सिस्टम को फ्लरिश करने का गुनाह मिल जाएगा, उससे भी बचना ज़रूरी है। कोई ये नहीं कहता कि भाई बड़ा सांप तो जेब में रख के ना घूमो, छोटे छोटे सांप रख के घूमा करो, बहुत ज़रूरी है। तो देखें रिबा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है अ पर्सन हु गिव्स रिबा, अ पर्सन हु टेक्स रिबा, अ पर्सन हु रिकॉर्ड्स द रिबा ट्रांजेक्शन एंड अ पर्सन हु विटनेस ऑन द ट्रांजेक्शन ऑफ द रिबा, दे ऑल आर अलाइक। फाइन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफहूम है रिबा का देने वाला, रिबा का लेने वाला, उसकी रिकॉर्डिंग करने वाला और उसके ऊपर गवाह बनने वाला, ये रिबा के जुर्म में शरीक हैं, एक जैसे हैं। तो करंट अकाउंट में आप रिबा लेंगे तो नहीं, लेकिन आपका पैसा फर्दर सूदी कामों में इस्तेमाल हो रहा है बेसिकली, सही। इस वजह से यू कैन नॉट डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ मनी इवन इन अ करंट अकाउंट ऑफ द कन्वेंशनल बैंक। ओके, तो ये गुनाह की बात है बेसिकली। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको इससे महफूज फरमाए। अब आप ये सवाल करेंगे कि सर हमारा कंपनी अकाउंट तो जो है वो जो है, मैं तो किसी एक जायज़ ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता हूँ, लेकिन मेरा सैलरी जो है वो HBL में ट्रांसफ़र होती है। तो देखिए उसके लिए ये है कि इफ़ द मेन ऑपरेशंस ऑफ द बिज़नेस इज़ हलाल, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सीमेंस पाकिस्तान में हैं या यूनिलीवर में हैं या KESC में हैं, के इलेक्ट्रिक में, तो मेन ऑपरेशंस ऑफ द बिज़नेस हलाल है। लेकिन अगर आपकी सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है तो आप ऐसा करें कि ऑर्गेनाइजेशन में अपने जो है जो हम जहन लोग हैं उनको जो है उनसे मशवरा करें और उनको मिलाकर, और जो है आप मैनेजमेंट को एक ख़त लिखें कि भाई हमारी सैलरी जो है वो इस्लामिक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा अमल ये करना है कि करंट अकाउंट होना चाहिए। सैलरी अकाउंट कौन सा होना चाहिए, अगर कन्वेंशनल में भी है तो करंट अकाउंट होना चाहिए, जॉब उसको उसमें ना छोड़ें, बल्कि करंट अकाउंट में। सैलरी अकाउंट जो है कभी सेविंग भी होता है, लेकिन आप करंट अकाउंट सैलरी अकाउंट खुलवाएं, वो बैंक जाकर चेंज हो जाता है। अगर सेविंग अकाउंट है तो आप बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो करंट में कर देंगे। तीसरी ये बात कि जैसे ही सैलरी ट्रांसफ़र हो फ़ौरन निकाल लिया जाए, सही है। ATM के थ्रू जो है वो एक लिमिटेड पैसा निकलता है, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मतलब ये कि आपका एक पैसा भी फर्दर सूदी कामों में इस्तेमाल ना हो, जॉब मत छोड़ें, बाबा जो ये इस वजह से।
لیکن ظاہر ہے آپ اس کی مسلسل کوشش بھی کرتے رہیں کہ بھائی جو ہے اسلامک بینک میں سیلری ٹرانسفر ہو، لیکن جب تک نہ ہو جاب نہ چھوڑیں، کیونکہ مین آپریشنز آف دا بزنس از حلال بیسکلی. باوجہ ہو رہی ہے. تو اس میں یہ ہے انشاءاللہ اگر آپ کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ جمعرات اور ہفتے والی کلاس میں اور ڈسکس کر لیں گے اس سے ریلیٹڈ. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کنونشنل بینک کی دونوں سائڈ، چاہے وہ ڈپازٹ سائڈ ہو چاہے وہ فائنینسنگ سائڈ ہو، وہ لون کے کانٹریکٹ پر ہیں اور وہ ظاہر ربا بیس لون ہے، اور اس سے بچنا فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے. اب اگر کوئی بولے سر اسلامک بینک میں تو ہم پیسے جمع کرواتے ہیں، دیکھیں پیسے تو جمع کرواتے ہیں، کسی سے پیسے لینا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ اس کانٹریکٹ کے تھرو لیا جا رہا ہے. صحیح ہے. تو سیم کیس اف یو گو ٹو دا اسلامک بینک، اف یو گو ٹو دا میزان بینک، فائن دیر از اے کرنٹ اکاؤنٹ، ایسا نا. تو کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ پیسہ جمع کروائیں گے، یا پھر آپ سیونگ اکاؤنٹ میں کروائیں گے، ٹرم ڈپازٹ میں کروائیں گے، سرٹیفکیٹ آف انویسٹمنٹس خریدیں گے. فائن، یہ سرٹیفکیٹ آف اسلامک انویسٹمنٹس ہیں، یہ سرٹیفکیٹ آف اسلامک انویسٹمنٹس ہے. بات واضح ہو رہی ہے. تو اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کروائیں گے میزان بینک میں تو دس کانٹریکٹ از بیسڈ آن لون. یہ قرض کا کانٹریکٹ ہے، ہم اس پیسے کو یوز کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے آپ کو انٹرسٹ نہیں دیتے. نمبر 1. نمبر 2، ہم آپ کے پیسوں کو فردر سودی کاموں میں استعمال نہیں کرتے بلکہ جائز بزنس میں لگاتے ہیں. وہ کیسے؟ فائنینسنگ سائڈ میں مرابہ، جیسے میں نے آپ کو پڑھایا، ہم گنا خریدتے ہیں آپ کے پیسوں کا، ہم گاڑی خریدتے ہیں آپ کے پیسوں کی اور اجارہ پہ دے دیتے ہیں. صحیح ہے. ہم جیسے کہ ہم نے 1 ملین کا گنا خریدا تھا اور 1.1 کا بیچا تھا مسٹر اے کو، تو 0.1 مطلب 1 لاکھ کا پروفٹ ہو گیا تھا. تو 50,000 خود رکھیں گے، 50,000 ڈپازیٹر کو میں دیں گے. باوضح ہو رہی ہے. تو یہ بیسیکلی ظاہر ہے یہ ریمونریٹو اکاؤنٹ کہلاتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ، ٹائم ڈپازٹ. لیکن کرنٹ اکاؤنٹ میں ہم آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے. وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ یہ قرض کا کانٹریکٹ ہے، اور قرض کے کانٹریکٹ میں جو ہے صرف پرنسپل کی واپسی کا حکم ہے، اور کوئی منفعت اور کوئی اضافی بینیفٹ آپ نہیں لے سکتے. باوضح ہو رہی ہے. لیکن آپ کی اماؤنٹ ہم یوز کر سکتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ قرض کی کانٹریکٹ میں اماؤنٹ یوز کی جا سکتی ہے. صحیح ہے. borrower can use the amount of money from the this given by the lender. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جائز طریقوں میں یوز کریں گے. کنونشنل بینک میں کیا ہو رہا ہے؟ ناجائز طریقے میں یوز ہو رہا ہے، وہ فردر لون انٹرسٹ بیس میں یوز ہو رہا ہے. یہاں پہ بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے کہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ میں جو ہے وہ فردر سودی کاموں میں استعمال نہیں ہوگا بلکہ مرابے اجارے میں آپ کا پیسہ استعمال ہوگا جائز کاموں میں، اور یہاں پر جو ہے ناجائز کاموں میں استعمال ہوگا. بات واضح ہو رہی ہے. انٹرسٹ ناجائز ہے، نہ صرف ناجائز ہے بلکہ اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو if you want to open a current account, you have to open the current account in any of the Islamic bank or the Mizan bank, isn't it? تو اب فار ایگزامپل اب جو ہے سیونگ اکاؤنٹ میں ٹائم ڈپازٹ میں سرٹیفکیٹ آف اسلامک انویسٹمنٹ خریدیں گے تو یہاں پہ کانٹریکٹ اور مضاربہ ہے، یہاں پہ لون نہیں ہے. صحیح ہے. اوپر لون ہے اور یہاں پر مضاربہ ہے. باوضح ہو رہی ہے. دیکھیں یہ کانٹریکٹ آف لون ہے ان کے یہاں. اسلامک بینک میں کیا ہے؟ کانٹریکٹ اور مضاربہ ہے. کانٹریکٹ اور مضاربہ وہی کانٹریکٹ ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہوا. ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزڈ ٹو بی رب المال ان دیٹ پرٹیکولر ٹرانزیکشن، اینڈ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوزڈ ٹو بی اے مضارب ان دیٹ پرٹیکولر ٹرانزیکشن. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوزڈ ٹو انڈر ٹیک دا بزنس آن دا مال آف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں. نمبر 1 از رب المال، کیپٹل پرووائڈر، اور نمبر 2 اس مضارب، ورکنگ پارٹنر. تو ہمارا جو ڈپازیٹر ہے، اگر آپ سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے، ڈپازٹ کروائیں گے، یا ٹرم ڈپازٹ یا ٹرم ڈپازٹ میں ٹائم ڈپازٹ کروائیں گے، یا سرٹیفکیٹ آف اسلامک انویسٹمنٹس خریدیں گے تو مضاربہ کا کانٹریکٹ ہے. کیونکہ آپ جو فارم فل کریں گے نا اسلامک بینک میں بھی ایسا تو نہیں ہوگا آپ نے میزان بینک کا دروازہ کھولا اور جو ہے 10 لاکھ روپے برانچ مینیجر کے منہ پہ پھینک کے چلے گئے کہ بھائی جا کے ڈپازٹ کر لینا. ایسا تو نہیں ہوگا، بلکہ یو ہیو ٹو گو، یو ہیو ٹو سیٹ ان سائڈ. And the thing is, you have to fill a form, and at the back of the form you can see this thing that you are signing the مضاربہ contract. Fine. آپ اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، آپ اس کو سائن کر رہے ہوں گے، آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے. بات واضح ہو رہی ہے. تو اس میں آپ ڈپازیٹر جو ہے وہ رب المال بن جائیں گے، اور جو ہے مضارب جو ہے وہ میزان بینک بن جائے گا. تو میزان بینک مضارب ورکنگ پارٹنر بن جائے گا. اور اس کی ورکنگ کیا ہوگی؟ ورکنگ یہ ری فائنینسنگ سائڈ پروڈکٹ، مرابہ کریں گے، اجارہ کریں گے، ڈی ایم کریں گے. میں نے آپ کو یہ 3 پروڈکٹ بالکل تفصیل سے بتائی ہیں کہ مرابہ میں ہم چیز خریدتے ہیں ڈپازیٹر کے پیسوں سے. صحیح ہے. اور ظاہر ہے کسٹمر کی ریکویسٹ پہ خریدتے ہیں مسٹر اے کی، اور ہائر پرائس پہ بیچ دیتے ہیں. اجارہ میں ہم گاڑی خریدتے ہیں، مشینری خریدتے ہیں، رینٹ پہ دے دیتے ہیں.
ڈیمینش مشارکہ میں گھر میں شرکت کر لیتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ جائز طریقوں میں یوز ہو رہا ہے بیسیکلی آپ کا پیسہ. تو اس سے ہمیں ریٹرن آئے گا تو ہم ظاہر ہے مضاربہ میں رب المال کو ریٹرن جائے گا. صحیح ہے، اس کی تفصیل ہے. تو ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ڈپازٹ اینڈ فائنینسنگ سائڈ آف کنونشنل ایز اسلامک بینکس. کہ اس سے بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی الحمدللہ کہ بھائی ڈپازٹ سائڈ بھی بیسیکلی کنونشنل بینک کی ناجائز ہے کیونکہ لون کانٹریکٹ ہے، اور فائنینسنگ سائڈ بھی ناجائز ہے کیونکہ لون آن انٹرسٹ کا کانٹریکٹ ہے. لیکن ہمارے یہاں جو ہے اسلامک بینک میں بیسیکلی ڈپازٹ سائڈ میں مضاربہ کا کانٹریکٹ ہے. صحیح ہے، اور فائنینسنگ سائڈ پہ بہت سارے کانٹریکٹس ہیں، مراحبہ، اجارہ، ڈیمینیشن مشارکہ، سلم، استثناء، شرکت، مرابحہ. باوض ہو رہی ہے؟ تو اس وجہ سے ہماری ڈپازٹ اور فائنینسنگ سائڈ جائز ہے، اور کنونشنل بینک کی ڈپازٹ اور فائنینسنگ سائڈ ناجائز ہے. اگر کنونشنل بینک کی اپنی بھی ڈپازٹ سائڈ اور فائنینسنگ سائڈ صحیح کر لے تو وہ صحیح ہو جائے گا. باوض ہو رہی ہے؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم کنونشنل بینکس کو بتائیں، کنونشنل بینکر کو بتائیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور اس سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی آپ کنونشنل بینک میں جاب نہ کریں بلکہ اسلامک بینک میں جاب کر لیں. جو سیلری آپ کو کنونشنل بینک میں ملے گی وہی سیلری آپ کو اسلامک بینک میں مل جائے گی. جو گاڑی آپ کو کنونشنل بینک دے گا وہی گاڑی آپ اسلامک بینک سے لے سکتے ہیں. باوضح ہو رہی ہے؟ تو بیسیکلی آج ہم نے کیا دیکھا؟ ڈپازٹ اینڈ فائنینسنگ سائڈ آف کنونشنل ویز اسلامک بینکس. So if you have got any question regarding this, you can ask in the Thursday session or Saturday session, okay? So we just gonna have the extra session because this is the last sessions basically, and this week's sessions would be the last sessions, and after that we will be having the exam basically, and starting from 15th of June, inshallah. Yes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. If you have got any question regarding this, so we can discuss in Thursdays and Saturdays class, okay? Don't worry about it. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.